الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، پچھلی کلپ میں ہم نے انما یتقبل اللہ من المتقین پر 4 بزرگوں کے 4 اقوال نقل کیے تھے، آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ 5ویں بزرگ ہیں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سلف صالحین پر بہت زیادہ سخت گزرتی تھی، یعنی سلف صالحین میں صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام شامل ہیں۔ وہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے انتہائی خوفزدہ ہوتے تھے کہ کہیں ہمارا شمار ان متقیوں میں نہ ہو جائے کہ جن کا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ کانت هذه الآیہ یشتد منها خوف السلف علی نفوسهم فخافوا الا يكونوا من المتقین الذین یتقبل منهم۔ یہ آیت کریمہ ہمارے پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں سلف صالحین پر بہت ہی سخت گزرتی تھی، چنانچہ وہ ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں وہ ان متقیوں میں سے تو نہیں جن کا عمل قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ خوف تھا صحابہ کرام کا، تابعین نظام کا، محدثین کا، بزرگوں کا، سلف صالحین کا۔ چنانچہ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخوف علی العمل اللہ یتقبل اشد من العمل، کہ عمل کے قبول نہ ہونے کا خوف عمل کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ عمل کرنا آسان ہے، لیکن عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا اس کا خوف زیادہ کرنا چاہیے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ بھیک مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لأن أكون أعلم أن الله تعالى قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها۔ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے فلاں عمل کو، فلاں بہت ہی ذرہ برابر عمل کو، رائی کے دانے کے برابر عمل کو میرے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، تو مجھے دنیا اور معافیہ کی تمام نعمتوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ یہ بتلا دے کہ میں نے تمہارے فلاں ذرے عمل کو قبول کر لیا ہے، فلاں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو میں نے قبول کر لیا ہے، تو یہ میرے لیے دنیا بھر کی، دنیا جہاں کی نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں۔ دیکھیں سلف صالحین کا کیا سوچنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کچھ مانگا تو انہوں نے بیٹے سے فرمایا کہ اسے کچھ دے دے، 1 دینار دے دے۔ جب وہ سائل دینار لے کر چلا گیا تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان تقبل اللہ منک یا ابتا، اے ابا اللہ تعالیٰ آپ کا عمل قبول فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لو علمت ان اللہ تعالی یقبل منی سجدۃ واحدۃ وصدقۃ درہم لم یکن غائب احب الی من الموت۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا 1 سجدہ قبول کر لیا ہے یا میرا 1 صدقہ دینار قبول کر لیا ہے، تو مجھے موت سے زیادہ یہ پسندیدہ ہیں۔ اتدری ممن یتقبل، بیٹے تجھے پتہ ہے، تجھ کیا جانتا ہے کہ کن کا عمل قبول ہوتا ہے؟ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے آیت کریمہ پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عامر رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ بڑے زاہد اور عابد بزرگ تھے، صحابہ کے بیٹے، تابعی، بڑے متقی پرہیزگار، عبادت گزار، لیکن اپنی موت کے وقت وہ بے تحاشا رو رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو کس بات نے رلا دیا ہے یا ابو عبداللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے عمل قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ مجھے یہ آیت رلا رہی ہے کہ پتہ نہیں میں کن میں شمار ہوں، میرا شمار کس میں ہے۔ لہٰذا بندے کو بڑے سے بڑا عمل کرنے کے بعد بھی خوف زدہ رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے، وہ کعبہ جو دنیا کا سب سے مقدس، مکرم، مقدس اور اول ترین گھر ہے، اس کی تعمیر کر کے بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، پروردگار یہ ہماری یہ نیکی قبول فرما، یہ ہمارا عمل قبول فرما۔ کیا کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی؟ قبول ہوگی، قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا بھر کے آج مسلمان جو در جو اس کی طرف کروڑوں آ رہے ہیں۔ ایسا قبول کیا کہ کائنات میں قیامت تک یہ گھر آباد رہے گا عبادت گزاروں سے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم عمل کریں، لیکن ہم عمل کو چھوٹا سمجھ کر کریں۔ عمل بڑا ہو لیکن دل میں ہمارا اس کا خیال چھوٹا ہو کہ مجھ سے یہ چھوٹا عمل ہوا ہے، تب جا کے آدمی اپنے آپ کو متقیوں کے درجے میں شامل کروا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تقوی کی کیفیت اور صفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔